الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربي على صراط مستقيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وصحابہ سیدنا حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین گرامی مرتبت، ان پاکیزہ ساعتوں میں ایک ایسا عنوان کہ جس عنوان پر انسانی فلاح کا مدار ہے، آپ کی توجہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس زندگی کو غنیمت تصور کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کے وہ تمام اسباب کہ اللہ نے خود عطا فرمائے ہیں، ان اسباب سے فائدہ اٹھا کر دنیا اور آخرت میں عزت کمانا، یہی مومن کی شان ہوتی ہے۔ مہلت تھوڑی ہے، سفر لمبا ہے، راستے میں پیچیدگیاں اور سختیاں، رکاوٹیں، یہ رکاوٹیں ہاتھ سے دور نہیں ہو سکتی، نہ کسی مشینی آلے سے یہ رکاوٹیں دور ہو سکتی۔ اس راستے کی مشکلات کامل ایمان اور مقبول عمل سے دور ہو سکتی۔ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک رشتہ مذہب، رشتہ اسلام، رشتہ روحانیت، رشتہ طریقت، اور وہ رشتہ کہ جس رشتے کے دوام پر اور جس رشتے کی ہمیشگی اور جس رشتے کی مضبوطی پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، اس رشتے کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے میں جمعۃ المبارک کی ان ساعتوں میں آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام فکر دیتا ہوں کہ کامیابی حاصل کرنا آپ کا حق نہیں بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اسے حق سمجھیں پھر تو حقوق کے حاصل کرنے کے لیے انسان کیا سے کیا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنگ ہی حقوق کی ہے، حقوق کی جنگ جاری ہے۔ اگر آپ قیامت کی فوز و فلاح کو اپنا حق سمجھیں تو اسے حاصل کیے بغیر نہ چھوڑیں، لیکن ہم نے اس بات کو ایک سرسری سا ماجرا جان کر حقیقت سے آنکھیں موڑ لی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب نہیں آ رہا کہ جس انقلاب سے انسان دنیا کی پریشانیوں، دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بندے کی کامیابی کے لیے اللہ نے جو اہتمام فرمائے
اس میں کوئی کمی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ بندہ حالت بندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی کامیابی کے لیے جو کچھ اس کے ذمہ ہے اس ذمہ داری کے نبھانے میں وہ آدمی کس قدر کامیاب ہوا۔ اللہ نے بندے کی کامیابیوں کے لیے کیا کیا اور بندے نے اپنی کامیابی کے لیے کیا کیا، اس میں موازنہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک ہر دن اور ہر رات میں ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ بندہ اس نظام سے اگر گزر جائے تو مغفرت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اللہ اس کی پیدائش کے وقت جب یہ بھی سنتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھتا نہیں، دماغ ہے لیکن سوچتا نہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں، چھوٹا سا ایک وجود ہے، ایک جسم ہے، لیکن اس حال میں اسلامی طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے کان میں وہ آواز لگاؤ جس آواز پر عالم بالا میں فرشتے بھی رقصاں نظر آتے ہیں، اور اللہ اکبر کی میٹھی صدائیں یہ نہ سمجھے لیکن اس کی سماعتوں سے گزار دو، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ جو اللہ کا نام ہے نا، اللہ اور پھر اکبر، اس کی جو سماعتیں ہیں ان سے یہ نام گزار دو تاکہ دنیا میں آنے والا انسان اپنی زندگی کی ابتدا اللہ کے ذکر سے کرے۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی بتانا چاہوں گا سننے والوں کو کہ اللہ کا نام، اس کی شان، اس کی توحید اور نبی کی رسالت، اس کا بیان کرنا، اس کو ورد زبان رکھنا، یہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ہر دو صورتوں میں محمود و محبوب ہے۔ اور پھر اذان کا جو اصل مقتضا ہے وہ نماز ہے۔ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ نماز کے لیے۔ اذان ایک خبر ہے کہ وقت شروع ہو گیا ہے، اذان ایک دعوت ہے کہ نماز کے لیے آؤ، لیکن اگر یہ صرف دعوت ہوتی تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر اذان ختم ہوتی، کیونکہ اسی میں آمد کا ذکر ہے اور اسی میں اذن ہے خدا کے گھر آنے کا، لیکن اللہ اکبر سے ابتدا کرنا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، یہ ان سب باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اصل ساری عبادتوں کا خدا کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ صرف بلانا نہیں، خدا کا ذکر کرنا بھی مقصود ہے۔ تو نماز میں اللہ کا ذکر ہے، نماز کے اندر خدا کے حبیب کا ذکر ہے، جس چیز سے نماز میں بلایا جا رہا ہے اس اذان میں بھی اسی کا ذکر ہے، اس کے نبی کا بھی ذکر ہے۔ پتہ چلا کہ اصل عبادت، ساری عبادتوں کی جان وہ اللہ کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ بات سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے،
جس طرح بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، ہم اس سے یہی سمجھے ہیں کہ اللہ کا نام پڑھ کر جب آوازوں کو کانوں سے گزارا جاتا ہے تو یہ برکتیں ساری زندگی اس کے شامل حال رہتی ہیں۔ اللہ کے نام کی عظمت اور اس عظمت کے نتیجے میں آنے والی رحمت اس مولود اور مولودہ کے ساتھ ساری عمر موجود رہتی ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ایک بچے کے کان میں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نام میں شفا ہے، نبی کے نام میں شفا ہے، اللہ کے نام میں خیر ہے، نبی کے نام میں خیر ہے، اللہ کے نام سے برکت ہے، نبی کے نام سے برکت ہے۔ اس لیے اس کے سامنے یہ پڑھا جا رہا ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اسی سے ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر نومولود بچے کے کان میں اذان دے کر خیر و برکت حاصل کی جاتی ہے تو اسی طرح جسمانی اور روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں سے بھی شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہ کہتے ہیں یہ دم کیا ہوتا ہے، دم کی کیا ضرورت ہے، تعویذات کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہتا ہوں پھر اذان کی کیا ضرورت ہے؟ اذان کا مطلب تو نماز کے لیے بلانا ہے، اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں، جس کو آپ اذان سنا رہے ہو اس پر نماز فرض نہیں، کیونکہ نماز فرض ہے عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مسلمان پر۔ مسلمان بھی ہے لیکن عاقل نہیں، بالغ نہیں، بلکہ آج پیدا ہوا ہے، اس کی عمر ابھی چند گھنٹے بھی نہیں، اور اس کے کان میں وہ اعلان کیا جا رہا ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب اس نے نماز کے لیے جانا نہیں تو اس کو بلانے کا اذن دینے کی حکمت کیا ہے؟ بتاؤ۔ جب یہ نماز پڑھ نہیں سکتا تو اس کو نماز میں بلانے کی ضرورت کیا؟ پتہ چلا کہ اللہ کے ذکر سے اس کی زندگی کی ابتدا اور اللہ کا نام لینے سے اس کو سمجھ بے شک نہ آئے، لیکن جب کوئی مومن اس کے کان میں اللہ اکبر کہے گا اور اللہ اور اس کے رسول کا نام جب اس کے کانوں سے گزارا جائے گا، یہ پہلے دن کی برکت اس کی موت تک جاری اور ساری رہے گی۔ اور اسی پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے کانوں سے گزارنا، کسی پر دم کرنا، اس میں خیر ہی خیر ہے، یہ خیر سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر اس پر دم کیا جاتا ہے۔ یہ آج آپ کو میں بچے کے کان میں اذان دینے سے ثابت کر رہا ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حکمت برکت ہے، اور پھر اس کا کچھ ایک روحانی پس منظر بھی ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو بچہ اس کو سمجھتا نہیں، لیکن روح ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پہلے بھی تھی، روح پہلے بھی تھی، روح کو ضرور پتہ چلتا ہے کہ اذان ہوئی ہے۔ اللہ نے دنیا میں بندے کو پیدا کرنے کے بعد دو چیزوں سے ابتدا کرائی، ایک جسمانی غذا، ایک روحانی غذا۔ جسمانی غذا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہو تو سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز اس کے منہ میں رکھی جائے، ہے کہ خود نبی پاک نے ایسا عمل کیا؟ آپ کو پتہ ہے یا نہیں؟ اگر نہیں پتہ تو آج بتا رہا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہو جائے اس کے منہ میں کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالنا، یا آلریڈی کوئی چیز میٹھی ہو وہ رکھنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور یہ
جسمانی غذا ہے، اور کانوں کے ذریعے اس تک اذان پہنچانا یہ روحانی غذا ہے۔ اس کو جسم نہیں سمجھ سکتا چونکہ کان جسم ہے اور زبان جسم ہے، اسی طرح آنکھیں بھی جسم کا حصہ ہیں، لیکن آنکھ کھلے یا نہ کھلے وہ دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں، لیکن ان میں یہ صدا پہنچائی جاتی ہے۔ جسم میں میٹھی چیز کا پہنچانا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری جس طرح ابتدا ہوئی ہے، میٹھا کھانا کھا رہے ہو اور کانوں میں خدا کا ذکر آ رہا ہے، جب تو دنیا سے جائے تب بھی جنت کے میوے تیرے سامنے ہوں اور تیری زبان پر خدا کا ذکر جائے۔ یہ جسم اور روح، بچے کو اذان سنائے جسم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ روح کو ضرور پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ یہ ساری ارواح کو اکٹھا کیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں اکٹھا کیا گیا۔ ابھی تک ایک انسان بھی نہیں پیدا کیا گیا تھا، اور روح کی تخلیق پہلے ہے، جسم کی تخلیق بعد میں ہے۔ روح کو پہلے پیدا کیا گیا، جسم کو بعد میں پیدا کیا گیا، اور ان روحوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے ان سے کہا الستو بربکم، ان سے بات کی، روحوں کو کہا، کیا کہا؟ بولو نا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس روح میں جب یہ اللہ نے اعلان کیا نا کہ الستو بربکم، تو اس وقت میری اور آپ کی روح وہاں موجود تھی، لیکن آپ کو یاد ہے؟ بولو نا، نہیں یاد، مجھے بھی نہیں یاد، آپ کو بھی نہیں یاد، لیکن اس کو مانتے ہو؟ اگر نہ مانو تو اسلام سے خارج۔ کیوں؟ قرآن کوئی آیت پڑھ کے قال کیا فرمایا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوشچن قائم کیا، آپ سے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آپ کی روحوں سے پوچھا، یہ جتنے یہاں بیٹھے ہو ان سب سے پوچھا، ان کی روحوں سے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں میرے اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ایسا ہی ہے، یعنی اس بات میں جواب دینے کے لیے بلا کا استعمال ہوتا ہے۔ قالوا بلا، بے شک یا اللہ ایسا ہی ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن دیکھو اللہ نے آپ سے بات بھی کی، آپ نے اس بات کو سنا، سن کر جواب بھی دیا، اور جواب بھی درست دیا۔ رب ہونے کا اقرار عالم ارواح میں اللہ نے آپ سے کرایا، میرے بندوں میں تمہارا رب نہیں۔ آپ نے کہا کیوں نہیں ہے رب؟ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن آج آپ کو یاد ہے یہ بات جب ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ نہیں، لیکن بتاؤ اس کا اثر ہے کہ نہیں؟ بولو نا، اثر تو ہے نا، اثر ہے۔ ایسے ہی بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، روحانی غذا ہے۔ آپ میں سے کسی کو یاد نہیں کہ آپ کے کان میں کسی نے اذان کہی، لیکن کہی ہے کہ نہیں؟ جیسے قالوا بلا کے معاملے میں اللہ نے آپ کی روح سے خطاب کیا اور آپ نے جواب دیا، آپ کو یاد نہیں۔ ایسے ہی بچہ جب اس سے کچھ کہا جائے تو اسے یاد نہیں رہتا، لیکن روح کے ساتھ وہ چیز متعلق ہو جاتی ہے۔ جس طرح عالم ارواح میں قالوا بلا کہ اس قول سے ثابت ہوا کہ وہاں پر یہ اقرار کرنا کہ رب تو ہمارا رب ہے، اس نے فیض پہنچایا۔ اسی طرح بچے کے کان میں اذان دیں تو اس کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا، روح سے ہوتا ہے، اسے یاد نہیں ہوتا، پھر بھی فیضان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اچھا، میرا جو عنوان ہے وہ صراط المستقیم ہے اصل میں، ان ربی علی صراط المستقیم۔ اس پر بات مجھے نہیں لگتا کہ آج ہوگی، لیکن اس بات کے لیے آپ کو تیار ضرور کر دیا ہے میں نے۔
اگلی نشست میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ عالم ارواح میں اللہ نے آپ کی روحوں اکٹھا کیا، بولو نا۔ پھر اللہ نے آپ سے کیا پوچھا؟ بتاؤ سارے، اس کا معنی کیا ہے؟ بولو نا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ کالو، تو سب نے کہا، کالو جمع کا صیغہ ہے، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ بلا کا معنی کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ یعنی تو ہمارا رب ہے۔ وہاں آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، بولو نا۔ وہاں آپ کو اللہ نے کیوں کامیاب کر دیا؟ اللہ نے وہاں آپ کو کامیابی کیوں دی؟ اس لیے کہ آپ ابھی صرف روح کی شکل میں تھے، اور روح ہمیشہ لطیف ہوتی ہے، روح پاک ہوتی ہے، روح قریب ہوتی ہے، روح محبوب ہوتی ہے، اور روح خدا کا راز ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا یسألونک عن الروح، اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ تو آپ فرمائیں کہ یہ من امر ربی، قل الروح من امر ربی، ان کو صرف اتنا کہو کہ یہ میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے اس کو اپنا راز بنایا، اس کو اپنی قربت دی، اور دار العمل سے نہیں گزارا۔ دار العمل میں گزارنے سے پہلے پوچھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ روحوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب مرحلہ آیا اس روح کو جسم میں ڈالنے کا۔ وہی روح جس نے اقرار کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہمارا رب ہے یا نہیں ہے، یہ سوال 2 دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ ہو چکا، ایک دفعہ پھر ہونا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ میں آپ کو خالص نقشبندیت فیض کے قطرے پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کتابی گفتگو نہیں، یہ عطائی اور فیضان کے بادلوں سے چھن چھن کر جو سینے کی زمین پر بارش ہوتی ہے اس کے فیض سے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ سوال ہے جو صرف روح سے ہوا کہ تمہارا رب میں ہوں کہ نہیں؟ تو روحوں نے کہا کیوں نہیں، کامیاب ہو گئے۔ لیکن اللہ نے پھر جسم بنایا، مٹی اکٹھی کی۔ روح اور چیز ہے، مٹی اور چیز۔ مٹی کثافت سے بھری ہوئی اور روح لطافت سے بھری ہوئی۔ مٹی سب سے نچلی مخلوق زمین پر ہے، اس کے نیچے اور کچھ نہیں، اوپر تو سب کچھ ہے، نیچے کچھ نہیں۔ آپ کو اگر کہیں بھی جانا ہو تو زمین سے نیچے کہیں نہیں جاتے، اوپر ہی جاتے ہو، چاہے چاند پر جانا ہو، مریخ پر جانا ہو، کہیں اور جانا ہو تو زمین کے اندر جاتے ہو کہ تم نکل سکتے کچھ اور پاسوں نکل جا سکتے۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ نہیں، زمین یہ انتہا ہے۔ یہ روح سب سے بلند اور مٹی سب سے نیچے ہے، ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ دیکھو ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ اور جب تک روح تھی فرشتے کچھ نہیں بولے۔ جب اللہ نے چاہا کہ روح کو اب اس مٹی کے اندر داخل کرنا ہے تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ کیا لوڑ ہے اساں دے تعریف کرنے والے، تیری پاکی بولنے والے، تیری عبادت کرنے والے، کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان جب آئے گا تو پھر کیا کرے گا؟ یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا، خون خرابہ کرے گا اور فساد فی الارض کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں بحیثیت خالق اور رب ہونے کے
تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں تم وہ نہیں جانتے۔ روح لطیف ہے، مٹی کثیر ہے، اور ان دونوں کو اکٹھا کر رہا اللہ، ان دونوں کو اکٹھا کیا تو روح اور جسم جب مل گئے تو انسان وجود میں آ گئے، انسان وجود میں آیا۔ اب جو سب سے اونچی اور بلند شے روح، اس کو سب سے نیچے رہنے والی مخلوق مٹی کے ساتھ ملا کر رب چاہتا یہ ہے کہ اے مٹی، تو بے شک بہت دور اور بہت نچلی منزل میں ہے، لیکن تیری شان بڑھانے کے لیے، تیری عظمت کا دور دورہ کرنے کے لیے، اے مٹی تیری عزت کو دوام دینے کے لیے اور تیری شان کو فرشتوں سے بھی آگے لے جانے کے لیے، میں تجھے نیچے سے اٹھا کر سب سے اوپر رہنے والی روح کی نسبت دے رہا ہوں۔ ایسا کرنا کہ اپنا مزاج ختم کر کے، اپنی طبیعت پر چھری چلا کر، اپنی مٹی ہونے کی حیثیت کو ختم کر کے روح کے ساتھ پکا رشتہ جوڑنا کہ یہ روح بلندی کا مقام ہے۔ جب تیرا اس سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ بلند ہے، اس کی صدقے تو بھی بلند ہو جائے گا، کیونکہ یہ بلند ہے اور یہ پاک ہے۔ اس کے ساتھ تعلق رکھو تاکہ تیرا بھی وہ مقام نہ رہے جو اس وقت ہے۔ لہذا اللہ نے مٹی کو روح کے ساتھ ملایا، یہ انسان بنا۔ پھر اللہ نے کہا یہی دیکھنا ہے کہ تم مٹی، اے مٹی دیکھنا یہ ہے کہ تم اس کا اثر لے کر عظمتوں کی طرف جاتی ہو یا اس کو اپنا اثر دے کر اس کو بھی اپنے ساتھ بدنام کرتی ہو۔ اسی کو امتحان کہتے ہیں، یہی دار العمل ہے۔ اسی لیے انسان دنیا پر آیا کہ اے اللہ، تو نے انسان بنایا اور تیرے بنانے میں کوئی کمی نہیں، تو نے تو اسے روح کی نسبت دی ہے جو ہے ہی شفاف ہے، جو آئینے سے بھی زیادہ صاف ہے، جو سورج کی کرن سے زیادہ نفیس ہے اور جو ہواؤں سے زیادہ لطیف ہے۔ یہی خوبصورت روح جب جسم پر غالب آ جائے تو یہ انسان صرف انسان نہیں، خدا کا ولی بنایا ہے، یہ اہل اللہ میں سے ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے۔ اور جب روح غالب ہو، اب میں بات ختم کر رہا ہوں، جب روح غالب ہو تو بتاؤ عالم ارواح میں جب روح کا دور تھا تو یہ روح کامیاب ہوئی تھی یا ناکام ہوئی تھی؟ ابھی بتایا نا، عالم ارواح میں جب یہ روح کا دورہ تھا، الستو بربکم کہہ کر جب سوال کیا تو یہ روح کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی؟ کامیاب ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر روح جسم پر غالب ہو گئی اور انسان نے روحانی کیفیات کو خاکی کیفیات پر غالب کر لیا تو جب یہ قبر میں اترے گا وہاں پھر سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، جو پہلے ہو چکا ہے، لیکن ان دونوں میں سے نہیں ہوا، ان میں سے ایک کے اوپر یہ سوال ہو چکا ہے۔ کس پر؟ روح پر، اور مٹی پر نہیں ہوا۔ اب یہ دونوں اکٹھے ہیں، روح کو پہلے نکالا جاتا ہے، نکال کر اسے مارا جاتا ہے، مار کر زمین میں گاڑا جاتا ہے۔ جب قبر میں رکھا جائے، لوگ چلے جائے نا، روح کو کہتے ہیں واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اور اسی جسم میں پھر داخل کر دیا جاتا ہے۔ جب داخل ہوتا ہے یہ مٹی پھر آنکھ کھولتی ہے، یہ مٹی پھر سے سانس لینا شروع ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ پوچھتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تمہارا رب کون ہے؟ اب اگر روح غالب ہے جسم پر تو روح پہلے بھی کامیاب تھی اور الحمدللہ آج بھی کامیاب ہوگی۔ اگر روح غالب ہے تو یہ اغلب مخلوق قبر کے اندر رہتے ہوئے بغیر کسی جھجک کے کہے گی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں اس پر غالب آئی۔ عالم ارواح میں بھی یہی اعلان تھا، تو میرا رب ہے، اب قبر میں بھی یہی کہہ رہی ہوں تو میرا رب۔
تو پھر قبر کا امتحان آسان ہے، اور اگر مٹی والے ہوئی تو مٹی تو اس کو تو پہلے بھی اللہ نے امتحان میں نہیں ڈالا، لیکن بعد میں ڈالا کہ یہ روح جو پہلے سے اقرار کر چکی ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اسے میں نے تیری نسبت دی، تو نے اس سے کتنا فیض اٹھایا۔ اگر فیض اٹھایا تو یہ مٹی بھی روح کی زبان اختیار کر لے گی، یہ مٹی بھی روح کی شکل بن کر کہے گی کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر یہ مٹی صرف مٹی ہی رہی اور روح سے تعلق نہ ثابت ہو سکا تو یہ رب کا عرفان ثابت نہیں کر سکے گی، رب کی پہچان ثابت نہیں کر سکے گی۔ اور اس طرح وہ پاکیزہ روح جسے اس لیے جسم میں ڈالا گیا تاکہ اس مٹی کو یہ شرف ملے اور یہ اپنی حقیقت کو تبدیل کر کے اللہ کی صفات کو پہچاننا شروع کر دے، تو پھر وہ روح بھی اس کے ساتھ عذاب کا شکار ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا دوستو، ہمارے اندر جو ہماری روح ہے یہ اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھی، اور تیار اس طرح کی کہ اسے کفر میں نہ رکھا، تیار کر کے اسے اسلام کا نور عطا فرمایا۔ اب بھی اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو بتاؤ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کی بخشش میں کوئی کمی ہے؟ اس کے بنانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، اس کا بنانا بھی بے مثال، اس کا سجانا بھی بے مثال، اس کے یہ قد کاٹ دینا بھی بے مثال۔ اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے جب آپ کا جسم بنایا ہر چیز کو ناپ تول کے بڑا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت کہ انسان دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے، لیکن حقیقی حسن وہ نہیں جو لمبے قد سے حاصل ہوتا ہے، جو گورے رنگ سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ حسن کوئی حسن نہیں، حسن یہ ہے کہ قد چھوٹا ہو یا لمبا، رنگ گورا ہو یا کالا ہو، کپڑے نئے ہوں یا پرانے ہوں، مکان ٹوٹا ہوا ہو یا مضبوط بنیادوں پر رکھا ہوا ہو، ایمان اور عمل مضبوط ہوں تو یہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ اپنے آپ میں خوبصورتی پیدا کرو۔ بڑے بڑے یہ بیوٹی پارلرز جو اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آدمی کو خوبصورت دکھائیں، لیکن وہ بھی کوئی خوبصورتی ہے جو دکھائی جاتی ہے، خوبصورتی وہ نہیں ہوتی جو تھوڑے سے پینسل لے کے کسی کو نقش و نگار ڈال کر خوبصورت کر دینا، اور جیسے ہی وہ منہ ہاتھ دھوئے تو وہ سارا حسن ختم ہو جائے۔ یہ حسن نہیں، ایسا حسن اپناؤ کہ قبر میں بھی ساتھ جائے، حشر میں بھی ساتھ جائے، اور وہ حسن سجدے سے آتا ہے، اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی ذات کو پاک کرو، اپنی صفات کو پاک کرو، اور اللہ نے آپ کو جس طرح چاہا ہے اس طرح جینا سیکھو۔ یہ پیغام میرے لیے ہے پہلے، اس کے بعد آپ سب کے لیے۔ اللہ آپ سب کی مدد فرمائے، اللہ ہم سب کو توبۃ نصوحہ کی توفیق نصیب کرے، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور وہ روح کہ جس نے ہماری روح جس نے پہلے سے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا ہوا ہے، اللہ اس کا فیضان ہمارے مٹی والے جسم میں بھی جاری فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ